السلام علیکم ناظرین، آج دوبارہ ہمارے ساتھ وقار بھٹی ہیلتھ جرنلسٹ موجود ہیں، اور آج آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں جو اینٹی ٹبیکو ڈے منایا جا رہا ہے، نو ٹبیکو ڈے، تو اسی دن کے حوالے سے ہم اس نشست کا آغاز کریں گے۔ تو بھٹی صاحب، یہ اب اس دن کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں پہلے۔ بہت شکریہ، آپ مجھے موقع دیتے ہیں۔ آج ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے ہے۔ اچھا، ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے اس سال کا تھیم جو ہے وہ WHO کا وہ یہ ہے کہ پروٹیکٹنگ چلڈرن فرام ٹوبیکو انڈسٹریز انٹرفیئرنس، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو جو ٹوبیکو انڈسٹری ہے اس کی جو انٹرفیئرنس ہے اور اس کی جو حرکتیں ہیں ان سے بچایا جائے۔ ابھی کچھ دن پہلے WHO کی ایک رپورٹ آئی ہے، اور وہ WHO کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ٹوبیکو انڈسٹری ہے یہ اب نئے ٹیکٹکس اختیار کر رہی ہے، اور یہ کیا کر رہی ہے کہ اٹریکٹ کرنے کے لیے اٹریکٹ بچوں کرنے کے کو۔ لیے اب یہ کیا کر رہی ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو ایسی پروڈکٹس یہ لے کے آ رہے ہیں جن میں فروٹس کے فلیورز ہیں، کینڈیز کے فلیورز ہیں، اٹریکٹیو فلیورز کے ذریعے یہ ہمارے بچوں کو ہک کر رہے ہیں، ایڈکٹ بنا رہے یعنی ہیں۔ کہ جو ہے ٹبیکو، لیکن بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ اور چیزیں یہ ہیں، کینڈیز ہاں ہیں، جی، یہ اور وہ آپ ایڈکشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں میں ان کو۔ ابھی لیکن سر ایک چیز اگر مجھے اجازت دیں آپ جی دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ٹوبیکو جو ہے آپ نے بھی کوٹ کیا، میں نے خود بھی اسموکنگ کوٹ کی ہے، لیکن جو پاکستان میں جو فنامنا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایشو یہ ہے جو ٹریڈ آف ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم واقعی ٹوبیکو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا ہم بیسیکلی ٹوبیکو کے نام پہ کچھ السٹ جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جو ان ٹیکس سیکٹر ہے اس کی پروٹیکشن چاہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ وہ سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مہتاب صاحب۔ یہ اصل میں مجھے تو یہاں پر آ کے پتہ چلا، اور جب آپ سے ملاقات ہوئی اور پھر جب ہم نے اس سیکٹر کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ بہت ہی گندا دھندا ہو رہا ہے۔ گندا دھندا سگریٹ کے نام پہ ہو رہا ہے، ٹیکسنگ، اور جو ٹیکس لگانے والے ہیں، مطلب ٹیکس کہتے ہیں کہ ٹیکس لگایا جائے، اس کی آڑ میں پھر کیا ہو رہا ہے کہ غیر قانونی جو اسمگلڈ اور غیر قانونی ان ٹیکسڈ ان سگریٹ ٹیکس ہے۔ ٹوبیکو ہے وہ آ رہا ہے، سب وہ اسٹینڈرڈ بھی آ رہا ہے۔ سب اسٹینڈرڈ آ رہا ہے، اور باقی اسمگلڈ آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور پروڈکٹس آ رہی ہیں بیچ میں۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ یہ ہمارے ہاں کچھ NGOs، ہمارے ہاں کچھ ادارے، ہمارے یہاں سگریٹ کمپنیاں، یہ سب مل کر، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بڑا گندا ریکٹ ہے، گندا ریکٹ سا ہے۔ ورڈ ہے، یہ ہمیں ماموں بنا رہے ہیں مل کر، اور اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، آپ یقین کریں کہ میں نے 10 سال کے بچے کو سگریٹ خریدتے ہوئے دیکھا، اس کو سگریٹ لیتے ہوئے دیکھا، دکاندار اس کو سگریٹ دے رہا ہے، سگریٹ اس کو دی جا رہی۔ دیکھیں بٹی صاحب، ایک خیر، بات ہے نا، دو چیزیں ہیں، ایک ہے ریگولیشن، ایک ہے پالیسی۔ اب نہ تو ریگولیشن پہ عمل ہو رہا ہے نہ پالیسی ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ٹھہرے، جی اس پلیز۔ سے پہلے کہ یہ ہم ریگولیشن اور پالیسی پہ جائیں، کنکلوژن کی طرف جائیں، وہ پہلے آپ تھوڑا سا وضاحت کر دیں جو کہہ رہے تھے آپ کہ نئے طریقے کیا آ گئے ہیں جو WHO جس کے لیے آج دن منا رہا ہے یہ، کیونکہ وہ ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا۔ گلاری صاحب، آپ ہمیشہ مہتاب صاحب کو ٹوک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بات ادھوری رہ جاتی ہے، وہ بہت سیریس میں واپس آ جاؤں گا۔ ہاں جی، اچھا، وہ دیکھیں WHO نے ابھی ایک رپورٹ جاری کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کینڈیز کی طرح، وہ ڈاکٹر ٹیڈروس کا ایک جملہ ہے کہ ماضی کی طرح یہ نئے طریقوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ اب یہ 13 سے 15 سال کے بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے ایک ایڈ دیکھا، اس میں تھا کہ ود اے پاپ آف بلو بیری، تو وہ بلو بیری کا ذائقے والا وہ کوئی پاؤچ ہے جو کہ وہ انہوں نے لانچ کیا ہے۔ یہ پاکستان میں بھی یہ ایڈس آ رہے ہیں؟ یہ میں نے پاکستان میں ہی دیکھا ہے، میں اسی کی بات، اور سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے کہ یہ ایڈز جو ہیں یہ دے رہے ہیں۔ اچھا، ایک کام یہ اور کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جی کہ ٹوبیکو ہارم ریڈکشن کے نام پر یہ ٹوبیکو پروڈکٹس کو لانچ کر رہے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ سگریٹ تو بری چیز ہے، سگریٹ نہ پئیں، چلے آپ ایسا کریں کہ آپ ویپ استعمال کرنا شروع کر دیں، ویپس آ رہے ہیں، پھر یہ جو ٹوبیکو پاؤچز آ رہے ہیں یہ وہ دے رہے ہیں۔ مجھے یہ تک پتہ چلا ہے کہ اسکولوں میں فری سیمپلنگ کر رہے ہیں، یہ وہاں پہ بچوں کے ذریعے ان کے اندر بانٹا جا رہا ہے۔ نہیں دیکھیں، دیکھیں، میں میں پھر سوال ریگولیشن کی بات کروں وہی نا، میں اسی انڈر طرف دا آنے کی ریگولیشن یہ اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک دوسرا اینگل بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ دوسرا اینگل یہ ہے حضور کہ ابھی یہ جو پاؤچز کی بات آپ کر رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی ایک کمپنی نے اپنے پاؤچز کی لانچنگ کی ہے،
اور وہ جاپان ایکسپورٹ کر رہے ہیں, $100 ملین کی ایکسپورٹ کرنی ہے انہوں نے. تو اگر آپ بنا کے اس کو ایکسپورٹ کریں, اس پہ آپ کو اعتراض ہے؟ دیکھیں یہ جو کوئی ہارمفل چیز ہو نا, دیکھیں اگر آپ اس بات پہ ایگری کر جائیں ایز اے مورل ایک کنٹری کے, ایسے بہت سارے ممالک. ایک مجھے بتائیں, کیا اس ملک میں ریگولیشن کے طور پہ اسموکنگ پابندی لگا دیں؟ مجھے پابندی لگائیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, پابندی لگا دیں. بہت چند ممالک ایسے ہیں جنہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نہ پابندی لگاتے ہیں, اور دوسری طرف ہم جو ہے وہ WHO کی کمپلائنس میں باتیں بھی کرتے ہیں. کوئی ایک انتخاب کر لیں. سر دیکھیں, آپ نے بھی اسموکنگ چھوڑی ہے, میں نے بھی اسموکنگ چھوڑی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے اور آپ کے بچے تو اس کی زد میں ہے نا. کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ آپ کے بچے اور میرے بچے بالکل اچھا نہیں لگے ایڈکٹ ہو جائیں؟ اور سگریٹ جو ہے از گیٹ وے ٹو دیگر منشیات. سر میں اس کو پروموشن کی بات تو کر نہیں رہا, میں اس سے نہیں کہہ رہا آپ کو کہ سگریٹ جو ہے وہ پروموشن کرنی چاہیے, میں نہیں کر رہا بات. میں اس کا کمرشل جو اسپیکٹ ہے اور جو فزیکل اسپیکٹ ہے, میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات تو کہیں اور چلی جائے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو آپ نے فرمایا کہ یہ اسکولوں میں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں یا پیکیجنگ کے ساتھ آ رہی ہے نئی چیز, تو اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ ان پہ واضح طور پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ ٹبیکو پروڈکٹس ہیں؟ دیکھیں کوئی تو چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہوگا نا یار. دیکھیں چیک اینڈ بیلنس کہاں سے ہوگا؟ پچھلی ہماری منسٹری آف ہیلتھ نے ویپنگ کو الاؤ کیا, ایک SRO جاری کیا جس کے تحت جو ہے الیکٹرانک اور یہ سگریٹس جو ہیں وہ الاؤ کیے گئے. آپ جو کمرشل سر آسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں نا, سارا یہ پیسہ کمانے کا گیم ہے. لوگ اس سے پیسہ میرا مسئلہ تو سر دوسرا ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اس سے, آپ کے بچے متاثر ہو رہے ہیں. میں تو اس اینگل سے دیکھنا چاہ رہا ہوں. نا سر میں یہی تو البتہ سجیسٹ لوگوں کو کسی نتیجے پہ ہم پہنچائیں نا. پاکستان میں سگریٹس کو بین کر دیں. نہیں وہ دیکھیں, وہ جو کہہ رہے ہیں نا بھٹی صاحب, بین کر دینا. میری آپ بات نہیں سمجھ رہے نا. میں اور وہ جو بات کر رہے ہیں جواب دینے دیں. دیکھیں دو حل ہیں, یا آپ بین کر دیں, اگر آپ بین نہیں کرتے تو پھر ٹیکس سگریٹ بھی ہیں. میرا یہ ایشو ہے. سر دیکھیں ٹیکسنگ سگریٹ ایک اچھا فینومینا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ illicit سگریٹ بہت زیادہ آ رہا ہے. اب ہو یہ رہا ہے, تو کہہ رہا ہوں نا, اچھا ٹیکس کمپلائنٹ سگریٹ بھی ہیں. وہ اب مسئلہ وہی ہے. دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ان پہ ٹیکس کم کریں, انہیں تو ان افورڈیبل کریں, لیکن جو سگریٹ آپ اسمگل ہو کے آ رہا ہے یہاں پہ سستا بک رہا ہے, جو ٹکے میں بچے خرید کے, اور میں تھوڑا سا اگر چاہیں تو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ آئے. اصل میں جو ہم بحث کر رہے ہیں وہ بحث یہ ہے کہ اس ملک کے اندر سگریٹ کی جو انڈسٹری ہے وہ ہے 81 بلین سے 83 بلین سٹکس استعمال ہوتی ہیں اور سالانہ. پرابلم یہ ہے کہ اس ملک میں جو NGOs ہیں وہ یہ کہتی ہیں جی کنزمپشن کم ہو گئی ہے چونکہ ہم نے پچھلے 2 سالوں میں 200% ٹیکس بڑھایا ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, اور میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کوئی کنزمپشن کم نہیں ہوئی. کنزمپشن کم نہیں ہوئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ 2 طرح کے سیکٹرز ہیں, بلکہ 3 طرح کی چیزیں ہیں جو اس ملک میں ہیں. ایک ہے ٹیکس پیئنگ, ایک ہے ان ٹیکسڈ جس کو ایلیسٹ میں کہتا ہوں, اور دوسرا ہے اسمگلڈ, اور ایک چوتھی بھی ہے کاؤنٹر فیٹ جو جیلی ان کے نام پہ بنا کے جو ہے بیچ رہے ہیں. اب یہ کمپلیکس ایشو اس وجہ سے ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ ٹیکس بڑھا دیں. اچھا بھائی ٹیکس بڑھا دیں نا اگر آپ, تو اس کے نتیجے میں اگر ایلیسٹ اور اسمگل سگریٹ آ کے اس کی جگہ فل کر لے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ٹیکس بڑھانا ہے, اور ہو بھی یہی رہا ہے, ٹیکس بڑھانا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ انفورسمنٹ کو بھی ٹھیک. مہتاب صاحب, میں جس بات پہ آپ کو پہلے ٹھوکا تھا میں اسی پہ لے آتا ہوں بھٹی صاحب کو. آپ ماشاءاللہ ہیلتھ رپورٹر ہیں بڑے نامی گرامی, اور مہتاب صاحب پوری دنیا جانتے ہیں, اکانومی کے بڑے زبردست رپورٹر ہیں. وہ اس کے فائنینشیل اسپیکٹ پہ بات کر رہے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں بچوں کی ہیلتھ. میں اسی پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ PG فنامنا تو دیکھیں ہے نا ہر جگہ پہ, پوری دنیا میں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ بچے اس ایج پہ ہوں تو انہیں الاؤ ہونی چاہیے. تو پاکستان میں جو ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے فائنانس والی, اس حد تک تو صحیح اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے نا کہ بچوں کی پہنچ سے تو دور رکھے نا کم از کم. سر یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو رہا. اور جو امپلیمنٹیشن اور ریگولیشن دیکھیں اس کے لیے ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. وہ پیسہ بڑھاتے ہیں. اچھا ایک تو یہ کہ یہ جو جعلی سگریٹ ہے, کاؤنٹر فیٹ جس کو کہہ رہے ہیں,
جو یہ جو کاؤنٹر فیٹ ہے Illicit ہے. illicit ہے اور جو اسمگلڈ Smuggled ہے ہے. وہ اتنا سستا ہے کہ وہ ہمارے بچے آرام سے ان کو لے کے جی. اچھا وہ خرید رہے ہیں, ایک ایک سگریٹ بھی مل رہا ہے ان کو, وہ پورے پیکٹس بھی خرید رہے ہیں. ایک بات, پھر ٹوبیکو کے پاؤچز آ رہے ہیں. اچھا ہارم ریڈکشن کے نام پہ, یعنی کہ سگریٹ کا نقصان زیادہ ہے اور ان کا نقصان کم ہے, اس نعرے کو لے کے کچھ این جی اوز جو ہیں یہ پروموٹ کر رہی ہیں, جبکہ WHO کلیئر کہہ رہا ہے کہ یہ بکواس کر رہے ہیں, کوئی ہارم ریڈکشن نہیں ہے, اس سے وہ ایڈکٹ ہو رہے ہیں. اور ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ویپنگ اور یہ جو پاؤچز جو منہ میں استعمال کر رہے ہیں, مجھے ایک بات کا تو میں شیور ہوں کہ ٹوبیکو اگر آپ منہ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں, کھاتے ہیں, چباتے ہیں یا اس کو نسوار کی طرح رکھتے ہیں, تو یہ 4 سے 5 سال کے اندر بڑا گندا منہ کا کینسر کرتا ہے. میں نے خود لوگوں کے منہ میں کیڑے پڑے ہوئے دیکھے ہیں. میں نے یقین کریں کہ میں نے ان کی سرجریز دیکھی ہیں جن میں ان کے پورے جبڑے نکال دیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پتہ نہیں کون سی ہڈیاں لگاتے ہیں, کس جانور کی ہڈیاں ان کو لگائی جاتی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بچوں کو یہ جو پروموٹ کر رہے ہیں ہارم ریڈکشن کے نام پہ, یہ ہمارے بچوں کو ایک بیسیکلی ایڈکشن کی طرف ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں جی, اور وہ بات اگر میں نہیں کروں گا تو میں اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا. یہ جو illicit ہے اس کے مالکان کون لوگ ہیں؟ اس کے مالکان وہ لوگ ہیں جو سینٹ آف پاکستان میں اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ طاقتور لوگ ہیں. ان طاقتور لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی, نہیں لایا جا سکتا اس ملک ان کی کے accountability نہیں ہے. بسیدہ نظام کے اندر نہیں ہے. لیکن تو بنیادی طور پر میں کہتا ہوں جی آپ دو حل ہے, یا سگریٹس کو بین کریں یا انفورسمنٹ کو ٹھیک کریں. انفورسمنٹ ٹھیک ہوگی تو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں بچے اس سے بچ سکیں گے, اور ریگولیشنز میں بھی جو بنائی ہوئی ہیں یہ ہر چیز موجود ہے. 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو سگریٹ نہیں فروخت کیا جا سکتا. اور خاص طور پہ چونکہ آپ نے کل غلام محی الدین وانی صاحب جو جی بالکل تمام وفاق اور تمام صوبوں کے جو صوبائی وزراء ہیں تعلیم کے اور سیکٹریز ہیں ایجوکیشن کے, انہیں چاہیے ایٹ لیسٹ اسکولس میں, اس طرح کی کینٹینس میں, اس طرح کے جہاں پہ بچے ہوتے ہیں پارکس میں, اسٹرکٹ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ ایسی کوئی پروڈکٹس وہاں پہ الاؤ ہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں وہی بات ہے کہ وہ ریگولیشن کا میکانزم نہیں ہے, کوئی سپروائزری رول نہیں ہے. چلیں جی سر, آخری بات آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کی نظر میں اس کا وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پہ بات کرنی چاہیے. اویئرنیس زیادہ ہمیں پیرنٹس کو بتانا ہے کہ یہ جو بچوں کو یہ جن چیزوں پہ لگایا جا رہا ہے ان کے اثرات آنے والے دنوں میں پتہ چلیں گے. میں نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا, اس میں نے یہ کہا کہ جب میں نے 92 کا ورلڈ کپ دیکھا تو ایک بینسن اینڈ ہیجز نے اسپانسر کیا تھا اور ولز کا 96 کا تھا. ان کو دیکھ کے تو میں نے سگریٹ شروع کی. اب یہ ایڈ دکھا کہ ہمارے بچوں کو یہ جو ٹوبیکو پروڈکٹس پہ لے کے آ رہے ہیں ان کے جو اثرات ہوں گے ہمیں پیرنٹس کو بتانا ہے, ہمیں بچوں کو بتانا ہے کہ ان چیزوں سے آپ دور رہیں. یہ آپ کو اچھا اسپورٹس مین نہیں بنا رہے, یہ آپ کو کمزور کریں گے. اچھا ایک بات اور بھی ہے سر, جو دیکھیں میں کسی کا اسپوکس مین نہیں ہوں, نہ میں کسی کا ہوں, میں اس پہ جو WHO کے علاوہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں پوری دنیا کی, مثلا یورپ کی, امریکہ کی, ان کی جو ریسرچز ہیں وہ بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, دنیا نے کیا کیا ہے بچوں کے لیے, دیکھیں دنیا نے اعلان کریں. ویسے اس بارے میں بھی بتائیں, دیکھیں دنیا میں کیا کیا گیا. دیکھیں اب کیا امریکہ میں آپ مجھ سے زیادہ گئے ہیں اور ممالک میں گئے ہیں, کیا آپ کو اس طرح سگریٹ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح پاکستان میں مل رہے ہیں؟ وہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ بعض اسٹیٹس میں مجھے بتایا گیا کہ $11 کا پیکٹ ہے. 11 وہ بہت سارے اچھے بھلے لوگ جو ہیں وہ اس کو خرید نہیں پاتے. ہمارے یہاں جو ہے وہ $100 کے اندر جو ہے وہ بہترین قسم کا سگریٹ کا پیکٹ مل جاتا ہے. سر ایک میں آپ کو بتاؤں, آپ کی یہاں سے میں ایک ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اور بات, آپ دیکھیں اندازہ لگائیں جو منیمم ریٹیل پرائس ہے نا اس سے کم قیمت پہ سگریٹ اویلیبل ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں ہمارے دفتر میں جو دوست کیونکہ وہ کاؤنٹر فیٹ ہے نا, جو دوست پیتے ہیں, میں تو دیکھیں 2 میرے پاس ہیں, میں یا کویسک یہ جو کھوکے ہیں FBI کے پیچھے ایک, میں اس سے پوچھتا ہوں, یا میں جہاں رہتا ہوں میں اس سے پوچھتا ہوں بھائی سگریٹ, وہ کہتے ہیں جی ہر طرح کا سگریٹ یہاں پہ اویلیبل ہے, وہ سارے ان ٹیکس سگریٹ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. سر تو اور جو دفتر میں ہمارے دوست ہیں وہ اسمگل سگریٹ پی رہے ہیں. سر یہ ہمارے ادارے ملے ہوئے ہیں, FBR ملا ہوا ہے ہمارے اور ادارے ملے ہوئے ہیں. ان کو جو ہے نا اللہ کا خوف کرنا چاہیے, ان کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ اپنی بوٹی کے چکر میں یہ ہماری گائے ذبح کر رہے ہیں. ان کو آنے والی نسلوں کو تباہ نہ کریں. لیکن جاتے جاتے میں ایک پیغام اجازت دیں
پروگرام کنکلوڈ کرنا ہے ہم نے کہ پیرنٹس کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. میں آپ کو اپنی وائف کی مثال دیتا ہوں. یہ ایگزامپل ہے, ایک اچھا کام وہ کرتی ہے. جب بھی اس نے کوئی نئی چیز لینی ہے نا بچے نے, تو اس نے اس پیکٹ کو پڑھنا ہے, اس نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ہیں, کیا کیا شامل ہے, پھر اس نے اس کو منع کر دینا کہ یہ چیز آپ نے نہیں لینی. پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ جو بچے جہاں مرضی جاتے ہیں, جس اسٹوروں پہ لے لی, اسکول میں, ان کو دیکھنا چاہیے وہ کون سی چیز خرید رہے ہیں, پڑھنا چاہیے, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہارمفل ہے تو ان کو بھی گھر میں بھی اور اسکول کو بھی کمپلینٹ کر کے کنٹرول کرنا چاہیے چیزوں کو. میرے خیال ہے کافی باتیں ہو گئی ہیں. ایک بات سر آخری مجھے کرنے دیں. ایک ٹریڈ آف ہے. ٹریڈ آف یہ ہے کہ ایک طرف ہیلتھ کا ایجنڈا ہے, ایک طرف فسکل کا. ہاں جی, تو یہ ٹریڈ آف جو ہے نا, اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم آف کورس ہر وہ کام کریں جس سے ٹوبیکو کی کنزمپشن ریئل سینس کم ہو, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف نیشنل ایکسچیکر. سر میرے پاس WHO کا ایک وہ ہے کہ دی اکنامک کاسٹ آف اسموکنگ ان پاکستان از ₹615 بلین, یعنی کہ 3.85 بلین $. یعنی کہ اگر ہم کچھ کما رہے ہیں نا اس سے, تو اس کے جو ہیلتھ کاسٹ جو ہے نا وہ اس سے 3 گنا زیادہ ہے. تو جو ہم کما رہے ہیں وہ اسپینڈنگ ہماری بہت زیادہ ہو جاتی ہے. سر میں آپ کو اپنے ایک دوست کی جو ہے نا, وہ فوت ہو گئے ہمارے دوست. وہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ بڑے اچھے شاعر تھے. تو ایک دن ایک بندہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا, سر آپ یہ بتائیں کہ آپ ڈانیل کی سگریٹ کتنے عرصے سے پی رہے ہیں. اس زمانے میں خود بھی اسموکنگ کرتا تھا. تو انہوں نے کہا, یار میں تو پچھلے کوئی 30-40 سال ہو گئے. اس نے کہا, سر اگر آپ نے یہ سگریٹ نہ پیے ہوتے تو اسلام آباد میں ایک پلازا ہوتا آپ کے پاس. ہمارے دوست تھے وسیم کشمیر کا نام تھا, انہوں نے سگریٹ جلایا. اور سگریٹ جلا کے انہوں نے کہا, یار بھاجی ہے, چلو میں تو پھونک دیے, ہوا میں اڑا دیے, تم تو اسموکنگ نہیں کرتے تھے, یہ بتاؤ کہ تم نے کیوں نہیں بنایا. یہ تو خیر برسبیل تذکرہ ایک اس طرح کے لوگ واقعہ سناتے. لیکن سر جو سگریٹ کے اثرات ہیں, جو ہیلتھ کے, جن کے لوگ لنگس کینسر سے مر رہے ہیں نا, جن کے بچے بوڑھے بڑے اورل کینسر سے, اور یہ جو کاسٹ ہے سر, کینسر کی جو ٹریٹمنٹ ہے نا ہمارے ملک میں, وہ تو شوکت خانم ایک اسپتال ہے ہمارے پاس ایک ہی, جس کے اندر شوکت خانم کا نام نہیں ہے. نہیں بالکل, وہ اچھا جو اچھا کام کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے میں پولیٹیکلی میرا کیا اسٹانس ہے, لیکن جو اچھا کام کر رہے ہیں میں اس کو میں تعریف کرتا ہوں. ان کے وہ فیصل کیا نام ہے, ڈاکٹر فیصل سلطان, ہی از دا بیسٹ پرسن ان پاکستان, ون آف دا بیسٹ فزیشینز ان پاکستان, بلکہ ان دا ورلڈ. تو شوکت خانم ایک ایسا کینسر کا اسپتال ہے جو کہ مطلب لیکن ہمارے ملک میں 2 لاکھ سالانہ کینسر کے کیسز آتے ہیں. لنگس کینسر جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا مردوں میں اورل کینسر, اس کے بعد لنگ کینسر. تو اور اس کی سب سے بڑی وجہ ٹوبیکو ہے. جن کے بچے مر رہے ہیں, جن کے والدین مر رہے ہیں, وہ ان لوگوں سے پوچھیں جا کے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو خدارا ہمارے ادارے بھی جو ہیں وہ عقل کے ناخن لیں, ہمارے والدین بھی عقل کے ناخن لیں, اور اپنے بچوں کو سمجھائیں, اور ہماری کنزمپشن ریئل کام کریں. تو میں آپ کے ساتھ ریئل کام کریں. تو اسی بات جو آپ کہہ رہے تھے, آخری بات بالکل جی, چونکہ بہت وقت ہو گیا ہے, کہ یہ آپ اکانومک ایکسپیکٹ بیان کر رہے تھے. آپ کریں ایکسپورٹ, انہیں جو مرضی کریں, لیکن آپ پاکستان میں جو کچھ کر رہے ہیں اپنے ہی بچوں کی ہیلتھ کو کمپرومائز نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ ہم پیغام جناب علی ارباب اختیار کے پاس بھی, اور وہ بڑے بڑے لوگ جو کہتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, اور والدین, اور جو ہمارے ارباب اسکول کے اختیاران, ان کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس پہ غور کریں. چلیں بڑی صاحب, میں نے تو بڑا انجوائے آج کا جو اینٹی ٹوبیکو ڈے ہے, آپ اس پروگرام کو سنیں اور اس کے بارے میں, اور یہ جو ٹریڈ آف ہے, اسی ٹریڈ آف کے نتیجے میں آگے ایک بجٹ آنے والا ہے. تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حکومت اس ٹریڈ آف کو کیسے حل کرتی ہے. لیکن ہم نے جتنے اسپیکٹس تھے وہ کوشش کی ہیں کہ لوگوں کے سامنے لا کے رکھے جائیں, اور لوگ میرے خیال میں زیادہ بہتر. اور میری طرف سے آخری پیغام یہ ہے کہ سگریٹ جو چھوڑنا چاہتا ہے, آپ نے بھی چھوڑی ہے, میں نے بھی چھوڑی ہے. اگر کسی کو اس کے حوالے سے کوئی رہنمائی چاہیے, میں کر سکتا ہوں. میرے پاس ایسے پروفیشنل لوگ ہیں جو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. کوئی بچہ ایڈکٹ ہوا ہوا ہے, آپ ہم سے مدد لے سکتے ہیں, ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, ہم اس کو چھوڑنے میں. اور یہ بھٹی صاحب سگریٹ کوئٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ کہیں پہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں. میں کوئٹ چھوڑنا اردو میں اور کوئٹ کرنا انگریزی میں. اجازت لیتے ہیں جی, اور فیڈ بیک دیجیے گا اس پروگرام کا. تو اجازت دیں, خدا حافظ.